کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم یہاں کیوں ہیں؟ اس وسیع و عریض کائنات میں جہاں اربوں کہکشاں اور کھربوں ستارے ہیں، ہماری چھوٹی سی زمین پر ہی زندگی کا یہ کارواں کیسے ممکن ہوا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز، کوئی عظیم حکمت پوشیدہ ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کی اس کڑی میں کائنات کے ایک ایسے حیران کن پہلو پر غور کریں گے جسے قابل رہائش علاقہ یا ہیبیٹیبل زون کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ان چھپے ہوئے معجزات کو آشکار کریں گے جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ہمارے سورج کی قسم، جسے G2 ستارہ کہا جاتا ہے، کائنات میں انتہائی نایاب ہے۔ یہ نہ تو اتنا بڑا ہے کہ اس کی عمر بہت مختصر ہو، اور نہ اتنا چھوٹا کہ زندگی کے لیے درکار توانائی فراہم نہ کر سکے یا شدید شعاعیں خارج کرے۔ صرف 7% ستارے G قسم کے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت کم میں وہ استحکام ہے جو اربوں سال تک زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ہمارا سورج عین اسی سنہری تازمان پر ہے؟ ہماری کہکشان ملکی وے میں ہمارے نظام شمسی کا مقام بھی ایک معجزہ ہے۔ ہم کہکشاں کے مرکز سے بہت دور ہیں، جہاں شدید تباہ کاری، سپر نووا کے دھماکے اور بلیک ہول کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور نہ ہی اتنے باہر کہ بھاری عناصر کی کمی ہو۔ یہ ایک کہکشانی قابل رہائش علاقہ ہے، جہاں ستاروں کی کشافت اتنی کم ہے کہ تباہ کاری کا خطرہ کم ہو، مگر اتنی زیادہ ہے کہ چٹانی سیاروں کی تشکیل کے لیے ضروری بھاری عناصر دستیاب ہیں۔ زمین کا مخصوص حجم اور کامیات بھی حیات کے لیے لازم ہے۔ اگر زمین کا حجم بہت کم ہوتا تو یہ اپنا کرۂ ارض برقرار نہ رکھ پاتی، اور اگر بہت زیادہ ہوتا تو یہ ایک گیس کا دیو بن جاتی یا ضرورت سے زیادہ ہائیڈروجن کو برقرار رکھتی، جس سے زندگی کا ارتقاء ناممکن ہو جاتا۔ زمین کی کشش ثقل کا یہ آئین مطابق تعاون ہی ہے جو اربوں سال سے فضا کو تھامے ہوئے ہے۔ زمین کے اندرونی حصے میں پلیٹ ٹیکٹونکس کا نظام ایک ایسا معجزہ ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ یہ نظام کاربن سائیکل کو منظم کرتا ہے، جو کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے اور براعظموں کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ عمل زمین کے اندرونی حرارت، حجم اور ساخت کے ایک خاص امتزاج کا نتیجہ ہے جو کسی دوسرے چٹانی سیارے پر شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے۔ زمین کا مقناطیسی میدان، جسے جیو ڈائنمو کہتے ہیں، ہمیں سورج کی خطرناک شمسی ہواؤں اور کائناتی شعاعوں سے بچاتا ہے۔ یہ میدان زمین کے پگھلے ہوئے مرکز اور اس کی تیز گردش سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی کے بغیر ہماری فضا خلا میں تحلیل ہو جاتی اور سطح پر زندگی کا وجود ممکن نہ رہتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ زمین کا کور اور گردش اس قدر عین مطابق ہے؟ ہمارے چاند کا غیر معمولی طور پر بڑا حجم بھی زندگی کے لیے ایک اہم عنصر ہے۔ یہ زمین کے محوری جھکاؤ کو مستحکم کرتا ہے، جس سے موسمیاتی تبدیلیاں اعتدال میں رہتی ہیں۔ چاند کی کشش ثقیل زمین کو ایک گردشی جائروسکوپ کی طرح مستحکم رکھتی ہے، جس کے بغیر زمین کا جھکاؤ بے قابو ہو کر شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بنتا۔ مشتری ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ایک کائناتی محافظ کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی زبردست کشش سپن بے شمار دمدار ستاروں اور سیارچوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یا ان کا رخ موڑ دیتی ہے، جو بصورت دیگر زمین سے ٹکرا کر زندگی کو تباہ کر سکتے تھے۔ اس کا عین مطابق مدار اور کامیت ایک حیران کن حفاظتی ڈھال بناتی ہے۔ زمین کا مدار سورج کے گرد تقریباً دائرہ نما ہے۔ یہ کم بیضوی شکل، لو آربیٹل ایکسنٹرسٹی، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ زمین پر سورج کی روشنی اور حرارت سال بھر نسبتاً مستقل رہے، جس سے درجہ حرارت کی شدید تبدیلیاں نہیں آتیں جو پیچیدہ زندگی کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ زمین کا محوری جھکاؤ، جو تقریباً 23.5 ڈگری ہے، موسموں کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ جھکاؤ عالمی سطح پر حرارت کو تقسیم کرتا ہے اور حیاتیاتی تنوع کے لیے ضروری ہے۔
اگر یہ جھکاؤ بہت زیادہ یا بہت کم ہوتا تو یا تو زمین ہمیشہ منجمد رہتی یا جل کر راکھ ہو جاتی۔ یہ ایک ایسا نازک تعاون ہے جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ پانی کی منفرد خصوصیات، خاص طور پر اس کی بلند حرارتی گنجائش، ہائی اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی اور بخارات بننے کی پوشیدہ حرارت، لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن، عالمی درجہ حرارت کو معتدل رکھتی ہیں۔ یہ خصوصیات پانی کو حرارت کا بہترین ناقل بناتی ہیں، جو سیارے کو حد سے زیادہ گرم یا ٹھنڈا ہونے سے بچاتی ہیں۔ کاربن سائیکل کا پیچیدہ نظام، جہاں آتش فشاں کی سرگرمیاں، سمندروں کا جذب اور حیاتی عمل فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کو ایک خاص حد میں برقرار رکھتے ہیں، زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ نظام زمین کو زہرا کی طرح ایک بے قابو گرین ہاؤس یا مریخ کی طرح منجمد سیارے میں بدلنے سے روکتا ہے۔ سورج میں بھاری عناصر کی عین مناسب مقدار، جسے سٹیلر میٹالسٹی کہتے ہیں، زمین جیسے چٹانی سیاروں کی تشکیل کے لیے ضروری تھی۔ اگر یہ مقدار بہت زیادہ ہوتی تو ہاٹ جوپیٹرز جیسے سیارے ستارے کے قریب بنتے، اور اگر بہت کم ہوتی تو چٹانی سیارے بن ہی نہ پاتے۔ ہمارے نظام شمسی کا ایک نسبتاً پرسکون علاقے میں واقع ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم بار بار ہونے والے سپر نووا یا گاما شعاؤں کے دھماکوں سے محفوظ ہیں، جو ہماری فضا کو تباہ کر سکتے ہیں یا سطح پر زندگی کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کائناتی خلا میں ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ سورج کی غیر معمولی طویل المدتی استحکام، اس کی روشنی میں کم سے کم اتار چڑھاؤ اور بڑے شمسی دھماکوں، سپر فلیئرز کی کم تعداد، اربوں سال تک زندگی کے لیے توانائی کا ایک مستقل ذریعہ فراہم کرتی ہے۔ یہ استحکام زندگی کے ارتقاء اور بقا کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ زمین کے سمندروں کی اوسط گہرائی اور تقسیم بھی ایک کمال ہے۔ گہرے سمندر حرارت کے بڑے ذخائر کا کام کرتے ہیں، جبکہ اتھلے ساحلی علاقے کانٹیننٹل شیلفز سمندری حیاتیاتی تنوع کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ یہ توازن سمندری زندگی اور عالمی آب و ہوا دونوں کے لیے ضروری ہے۔ زمین کی فضا کا خلا میں خلا ہونے کی شرح انتہائی سست ہے۔ یہ شرح اتنی کم ہے کہ اربوں سال سے ہماری فضا برقرار ہے، مگر اتنی زیادہ بھی نہیں کہ نقصان دہ ہلکی گیسیں جمع ہو جائیں۔ یہ ایک ایسا دقیق توازن ہے جو زندگی کے لیے ہوا کی مستقل فراہمی کو یقینی بناتا ہے۔ یہ تمام حقائق، یہ تمام سنہری توازن محض اتفاق نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ حالات اتفاقاً بن ہی جائیں گے، لیکن یہ دلیل اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ یہ تمام 15 سے زائد شرائط ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں۔ ہر ایک شرط کی اپنی ایک کم امکاناتی شرح ہے، اور جب آپ ان سب کو ضرب دیتے ہیں تو یہ امکانات ریاضیاتی طور پر صفر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ محض قدرتی قوانین کا نتیجہ نہیں، کیونکہ قوانین بتاتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ وہ اتنے عین مطابق کیوں ہیں۔ یہ قوانین خود بھی اسی دانشمندانہ ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ یہ تمام نشانیاں، یہ تمام حیران کن حقائق ایک ہی حتمی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک ایسی ہستی جس کے علم اور قدرت کی کوئی حد نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، اس کی بے مثال تخلیقی صلاحیت اور اس کے کامل منصوبے کا ثبوت ہے۔ اس نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے اور توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ زندگی کا یہ حسین منظر ممکن ہو سکے۔ بس جب ہم اپنی زمین کے قابل رہائش ہونے کے ان گہرے رازوں پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی عظمت اور اس کی نعمتوں کے لیے شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ یہ کائنات، یہ زمین اور اس پر موجود ہر ذرہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس خالق کائنات کی نشانیوں کو پہچانیں اور اس کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں۔ یہ کائنات، اس کی ہر باریک تفصیل اور ہماری زمین پر زندگی کا یہ معجزہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک عظیم دانشمندانہ اور بے مثال خالق کی تخلیق ہے۔ اللہ کی حکمت اور قدرت ہر جگہ آیا ہے۔
اللہ کی تخلیق میں مزید معجزات دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔